دوست کی طرف سے یہ سوال آیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا حصہ دبا لیا جاتا ہے۔ ہم پوری تاریخ انسانی کو اگر سامنے رکھیں تو وراثت کی تقسیم، مال میراث کی تقسیم میں ہمیں بہت سارے ظالمانہ رویے نظر آتے ہیں۔ کہیں غیر منصفانہ بنیادوں پر جائیداد تقسیم ہوئی کہ جناب صرف لڑکوں کو ملے گا، نرینہ اولاد کو ملے گا، اور لڑکیوں کو اس سے محروم رکھا گیا۔ کہیں غیر حقیقت پسندانہ تقسیم ہمارے سامنے آئی کہ جناب میراث کی تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے۔ اور کہیں یہ ظالمانہ انداز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جائیداد نہ لڑکوں میں تقسیم ہوتی ہے نہ لڑکیوں میں تقسیم ہوتی ہے، بلکہ اس جائیداد کو مشترکہ خاندانی جائیداد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری تاریخ انسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آنے والے دنوں میں انسانی تاریخ میں کیا کچھ ظلم کی صورتیں تقسیم میراث کے حوالے سے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اپنا قانون بیان کر دیا میراث کی تقسیم کا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں یہ بات کہہ دی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ مال میراث میں مردوں کا بھی حصہ ہے، مال میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے مال میراث یہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، تجارتی ہو یا صنعتی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 11 میں رب العالمین نے فرمایا اگر مرنے والے کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں تو اب جو تقسیم ہوگی مال میراث کی، للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں ڈبل اور سنگل کی بنیاد پر، یعنی سنگل حصہ جو ہے وہ عورت کو دیا جائے گا اور ڈبل حصہ جو ہے وہ مرد کو دیا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ ہمیں اسلامی معاشرتی نظام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسلام کے معاشی نظام میں کفیل جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، یعنی کفالت کی ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے مرد پر ڈالی ہیں، کفالت کی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مرد اور عورت کو نکاح کے رشتے سے ایک کر دیا تو بیرونی ذمہ داریاں چونکہ مرد نے ادا کرنا تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلاحیتیں بیرونی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے مرد کو دیں، اور اندرونی ذمہ داریاں، گھر کی اندرونی ذمہ داریاں عورت نے ادا کرنا تھیں، اسی لیے کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کے اندر پیدا کر دیں۔ بیرونی ذمہ داری جس طرح مرد ادا کر سکتا ہے عورت ادا نہیں کر سکتی، اور اندرونی ذمہ داریاں جس طرح عورت ادا کر سکتی ہے یہ مرد ادا نہیں کر سکتا۔ یہ خصوصیات کی تقسیم فطرت کی ہے، قدرت کی ہے، ہمارے خالق اور مالک کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پر فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قیم بنایا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محافظت کی صلاحیت مرد کے پاس ہے، کفالت کی صلاحیت مرد کے پاس ہے، گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیت مرد کے پاس ہے، اور پھر مرد پر ساری معاشی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، تو اسی لیے اسے گھر کا قیم بنایا ہے، اسے عورت کا قیم بنا دیا ہے۔ اب اگر وراثت کی تقسیم میں اپنا حصہ حاصل کرنے والی صرف لڑکیاں ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر ان کو کل جائیداد کا 2/3 ملے گا، یعنی 2/3۔ اور اگر جائیداد پانے والی میت کی طرف سے صرف ایک لڑکی ہو تو اسے کل جائیداد کا نصف ملے گا، یعنی آدھا ملے گا۔
اور یہ تقسیم اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی مرد کے حوالے کی ہے، نہ کسی خاندان کے حوالے کی ہے، نہ کسی ادارے کے حوالے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بتا دی، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ تمہارے آباء و اجداد ہیں، تمہاری آل اولاد ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ کون ایسا ہے جو نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے انسان اپنے اندر جذباتیت رکھتا ہے، اور اس جذباتیت کے صحیح اور غلط استعمال کرنے کے پورے امکانات موجود تھے۔ انسان کہیں جذبات سے بے قابو ہو کر جائیداد ایک کے حوالے کر دیتا ہے، اور کبھی جذبات سے بے قابو ہو کر اور کسی ایک کی طرف میلان رکھتے ہوئے اس کا حق بھی غصب کر لیتا ہے، اور اس کے جو جائز حق ہوتے ہیں اس کو بھی ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، 13 اور 14 نمبر آیات ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر مطمئن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جہاں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، کسی بھی قانونی وارث کا حق دبا لیتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے باپ ہو، اگر کسی بھی قانونی وارث کا حق دبا لیتا ہے تو اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔